آپ سن رہے ہیں مفہوم القرآن، سورہ آل عمران، رکوع نمبر 13۔ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ میرے رسول، یاد ہے جب آپ کو خبر ملی کہ احد کے میدان میں دشمن نے مدینہ منورہ پر حملہ کرنے کے لیے ڈیرے ڈال دیے ہیں، آپ اپنے ساتھیوں کو میدان جنگ میں لے جانے کے لیے صف بندی کرنے صبح سویرے اپنے گھر سے باہر آئے تھے۔ میں ہر ظاہر اور چھپی ہوئی بات کا جاننے والا ہوں۔ وضاحت: جنگ احد سے پہلے دشمن کا مقابلہ کرنے کے بارے میں صلاح مشورہ کیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دوسرے بزرگ صحابہ کا خیال تھا کہ ہمیں جنگ مدینہ منورہ میں رہ کر لڑنی چاہیے۔ نوجوان صحابہ کا خیال تھا کہ دشمن کا مقابلہ شہر سے باہر نکل کر میدان میں کرنا چاہیے، ورنہ قریش خیال کریں گے کہ ہم بزدل ہیں۔ نوجوان صحابہ کرام کا جوش اور شوق دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شہر سے باہر جا کر میدان میں دشمن کا مقابلہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر سے 2 زیریں پہن کر جنگ کے لیے نکلے، جس کا ذکر یہاں کیا جا رہا ہے۔ شان نزول: یہ آیت مبارکہ احد کی لڑائی کے بعد نازل ہوئی۔ اذ هم الطائفتان منكم ان تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون۔ میرے رسول پر ایمان لانے والو، تم ان لوگوں کو پہچانتے ہو جو ظاہری طور پر ایمان لائے لیکن دل سے تمہارے خلاف ہیں۔ ایسے منافق اپنے سردار عبداللہ بن ابی کی قیادت میں احد کے راستے سے واپس چلے گئے۔ ان لوگوں نے ایسا اس لیے کیا کہ مسلمانوں کی فوج کو کمزور کر سکے۔ انہیں دیکھ کر ایمان والوں کے 2 قبیلے بنی سلمہ اور بنی حارثہ نے بزدلی دکھاتے ہوئے فیصلہ کیا کہ وہ بھی واپس پلٹ جائیں، حالانکہ میں ان کا مددگار تھا۔ میں نے انہیں ہدایت دی اور وہ میدان جنگ سے واپس نہیں پلٹے۔ جو لوگ میرے رسول کے ساتھ ڈٹے رہے وہی ایمان والے ہیں۔ میں ان سب کا دوست اور مددگار ہوں۔ میں اس سے پہلے بدر کے میدان میں تمہاری مدد کر چکا ہوں، تم مجھ پر ہی بھروسہ کرتے رہو۔ شان نزول: غزوہ احد کے لیے مسلمانوں میں مختلف آرا پائی جاتی تھی۔ بزرگ صحابہ کی رائے تھی کہ مدینہ منورہ شہر میں رہ کر ہی دشمن کا مقابلہ کیا جائے۔ نوجوان صحابہ کا خیال تھا کہ ہمیں شہر سے باہر نکل کر دشمن کا سامنا کرنا چاہیے، ورنہ وہ ہمیں کمزور سمجھیں گے۔ فیصلہ ہوا کہ شہر سے باہر نکل کر دشمن کا مقابلہ کرنا ہے۔ احد کی طرف جاتے ہوئے رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی اپنے 300 ساتھیوں کو لے کر، جو کہ فوج کا 30% تھا، مسلمانوں کا حوصلہ توڑنے کے لیے انہیں چھوڑ کر شہر واپس چلا گیا۔ اسے دیکھ کر بنی سلمہ اور بنی حارثہ نے بھی واپس جانے کا ارادہ کر لیا۔ یہ بہت نازک صورتحال تھی۔ اللہ رب العالمین نے ان دونوں قبیلوں کو ہدایت دی اور یہ رسول اللہ کے ساتھ ہی رہے۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ میرے رسول پر ایمان لانے والو، بدر کے میدان میں جب تم لوگ تعداد میں دشمن سے بہت کم تھے، تمہارے پاس اسلحہ اسباب کی کمی اور تم کمزور تھے، میں نے اس وقت تمہاری مدد کی۔ میں ہی تمہارا رب ہوں اور مدد کرنے والا بھی۔ میں ہی تمہیں مشکل وقت میں آسانی دینے والا کارساز ہوں۔ میں تمہارے لیے کافی ہوں۔ تمہیں چاہیے کہ دشمن سے نہ ڈرو، مجھے اپنا مالک مان کر، مجھے اپنی شہرک سے قریب جان کر میرے احکام پر عمل کرتے رہو تاکہ تم شکر کرنے والے بن جاؤ۔ وضاحت: قریش پوری تیاری کے ساتھ مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے آئے تھے، جبکہ مسلمان تجارتی قافلہ روکنے کے لیے نکلے تھے، اور وہ مہم جنگ میں بدل گئی۔ مسلمانوں کی تعداد 313 جبکہ قریشی تعداد میں 1000 تھے۔ اس طرح مسلمانوں کے پاس گنتی کی تلواریں اور زیرہ بختر تھیں۔ سواریوں کا عالم یہ تھا کہ ایک اونٹ پر 3 سے 5 لوگ تھے جو باری باری سوار ہوتے اور باقی وقت پیدل چلتے رہتے۔ دشمن کے مقابلے میں 1/3 ہونے کے باوجود مسلمان دشمن سے نہیں ڈرے اور مقابلہ کیا۔ اذ تقول للمؤمنین ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم ب3,000 من الملائكة منزلين۔ میرے رسول، یاد ہے جب آپ پورے یقین کے ساتھ بدر کے میدان میں اپنے ساتھیوں سے کہہ رہے تھے، کیا تمہاری مدد کے لیے کافی نہیں کہ میرا رب 3000 فرشتے تمہاری مدد کے لیے اتارے؟
میرے رسول پر ایمان لانے والو، میں چاہتا ہوں کہ ایسے یقین کے ساتھ بھروسہ کرتے ہوئے مجھ سے مدد مانگی جائے۔ بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم ب5,000 من الملائكة مسومين۔ آپ کہہ رہے تھے جب دشمن تم پر حملہ آور ہو اور تم بے جگری سے لڑو، صبر کا مظاہرہ کرو، اللہ کو اپنا مالک مان کر اور اللہ کو اپنی شہرت سے قریب جان کر اس کے احکام پر عمل کرو تو اللہ یقیناً تمہاری مدد کے لیے 5,000 فرشتے بھیجے گا۔ شان نزول۔ قریش کے 3,000 فوجیوں کے مقابلے میں مسلمانوں کی تعداد 700 تھی۔ عبداللہ بن ابی اپنے 300 فوجیوں کو لے کر چلا گیا، جس سے مسلمانوں کے دل ٹوٹے۔ اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ الفاظ ادا فرمائے: جنگ احد میں 300 فوجیوں کی کمی کو اللہ نے 3,000 فرشتوں سے پورا کر دیا۔ وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم۔ میرے رسول، میدان بدر میں فرشتوں سے مدد کرنا تو آپ کی خوشی اور اطمینان قلب کے لیے تھا۔ میں نے آپ کو بدر میں فتح عطا کی، میں آپ کو اتنا عطا کروں گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ ابھی تو آغاز ہے، کیونکہ آنے والی ہر گھڑی آپ کے لیے ہر گزری ہوئی گھڑی سے بہتر ہے۔ فتح اور کامیابی میری ہی طرف سے ہے، میں غالب اور حکمتوں والا ہوں۔ وضاحت۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں اسباب جمع کرنے اور اپنے دفاع کے لیے ہر وقت تیار رہنے کا حکم دیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین ہمیں سمجھا رہا ہے کہ ہمیں بھروسہ اللہ ہی پر کرنا چاہیے۔ کامیابی صرف اللہ کی عطا سے ممکن ہے۔ اس آیت مبارکہ میں بتایا گیا ہے کہ اللہ نے فرشتوں کو ایمان لانے والوں کی خوشی کے لیے بھیجا، ورنہ اللہ کے لیے اسباب معنی نہیں رکھتے۔ اللہ فتح دینا چاہے تو اسے کسی چیز کی محتاجی نہیں۔ ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين۔ میں نے آپ کو فتح اس لیے عطا کی کہ ایمان والوں کی دلجوئی ہو اور حوصلے بڑھے، جبکہ آپ کے دشمنوں کا ایک گروہ ناکام و نامراد لوٹے۔ میں یقین رکھنے والے بہادروں کی اسی طرح مدد کرتا ہوں۔ وضاحت۔ بدر کی جنگ میں اللہ رب العالمین نے 1,000 فرشتوں سے مسلمانوں کی مدد کا وعدہ کیا۔ اللہ نے اس کے بجائے 3,000 اور 5,000 فرشتوں کو بھیجا۔ ایسا یوں ہوا کہ پہلے اللہ نے بدر کے میدان میں 1,000 اور پھر 2,000 فرشتے بھیجے، یوں فرشتوں کی تعداد 3,000 ہو گئی۔ پھر اللہ رب العالمین نے مزید 2,000 فرشتے بھیجے، جس سے بدر میں فرشتوں کی تعداد 5,000 ہو گئی۔ بدر کے میدان میں مدد کے لیے آنے والے فرشتوں کا لباس سفید رنگ کا تھا۔ فرشتوں نے سیاہ رنگ کی پگڑیاں باندھ رکھی تھی، ان کے گھوڑوں کے ماتھوں پر سفید رنگ کی نشانی تھی۔ ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون۔ میرے رسول، آپ نے انکار کرنے والوں کو میرا پیغام بہترین انداز میں پہنچا دیا ہے۔ انکار کرنے والوں کو اس بات سے فرق نہیں پڑتا کہ آپ انہیں مزید ڈرائیں یا نہیں۔ انکار کرنے والے ظالم ہیں۔ اس بات کا فیصلہ میں کروں گا کہ عذاب دینا ہے یا انہیں توبہ کی توفیق عطا کرنی ہے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ آسمانوں اور زمین کے درمیان جو کچھ بھی ہے اس کا مالک میں ہوں۔ اس کائنات کا ذرہ ذرہ میری ملکیت ہے۔ میں ہی فیصلہ کروں گا کہ ظالموں کو عذاب دینا ہے یا انہیں معاف کرنا ہے۔ بے شک میں بار بار معاف کرنے والا اور بے حد مہربان ہوں۔ شان نزول۔ ابو عامر اوسی نے احد کے میدان میں گڑھے کھودے تاکہ مسلمان فوجی اس میں گرنے کی وجہ سے زخمی ہو جائے۔ احد کی جنگ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی حالت میں ان میں سے گڑھے میں گر گئے۔ زخمی ہونے اور 2 ضربوں کی وجہ سے باہر نہیں نکل پا رہے تھے کہ سالم مولا ابو حذیفہ اس گڑھے میں اترے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے مبارک سے خون صاف کر کے آپ کی مدد کرتے ہوئے آپ کو اس گڑھے سے باہر نکالا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع پر فرمایا، وہ قوم کیسے فلاح پا سکتی ہے جو اپنے نبی کے ساتھ ایسا سلوک کرے۔ اس موقع پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ آگہی۔
یہاں سورہ آل عمران کا 13واں رکوع مکمل ہو گیا ہے۔ اس رکوع میں 9 آیات بینات ہے۔ اب ہم اس رکوع میں آنے والے نئے الفاظ اور اصطلاحات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ عبداللہ بن ابی ابن سلول۔ عبداللہ بن ابی کا تعلق بنی خزرج سے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت سے پہلے مدینہ منورہ میں سب سے بااثر اور مرتبے کے اعتبار سے سب سے ممتاز ابن ابی تھا۔ بنی خزرج اور بنی اوس عبداللہ کو اپنا متفقہ سردار بنانے والے تھے، جس کے لیے تاج پوشی کی تیاریاں جاری تھیں۔ رسول اللہ کے مدینہ منورہ ہجرت کرنے سے ایسا نہ ہو سکا۔ اس وجہ سے عبداللہ بن ابی نے ساری زندگی رسول اللہ سے دشمنی رکھی۔ جنگ بدر کی کامیابی کے بعد عبداللہ بن ابی اور اس کے ساتھی بظاہر ایمان لے آئے، لیکن دل سے مسلمانوں کے دشمن ہی رہے۔ عبداللہ یہودیوں اور قریش مکہ سے مل کر مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتا رہا۔ سیدہ عائشہ بنت ابی بکر رضی اللہ عنہما کے کردار پر الزام لگانے والا بھی عبداللہ بن ابی ابن سلول ہی تھا۔ اللہ نے سورۃ النور میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حمایت کرتے ہوئے آپ کے کردار کی گواہی دی۔ یہودی قبیلے بنی نذیر کو جب مدینہ منورہ سے چلے جانے کا حکم دیا گیا تو عبداللہ بن ابی کھل کر سامنے آ گیا اور مسلمانوں کے بجائے یہودیوں کا ساتھ دیتا رہا۔ عبداللہ بن ابی نے ساری زندگی مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہ دیا۔ رئیس المنافقین۔ عبداللہ بن ابی اپنے ساتھی منافقوں کی سربراہی کرتا رہا، جس کی وجہ سے تاریخ اسے رئیس المنافقین کے نام سے بھی جانتی ہے۔ جنگ بدر یا غزوہ بدر۔ ہجرت مدینہ کے 6 مہینے بعد قریش نے مدینہ منورہ کا تجارتی بائیکاٹ کر دیا۔ اس کے جواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قریش کو واضح کیا کہ وہ مدینہ منورہ کا تجارتی راستہ استعمال نہیں کر سکتے۔ رسول اللہ مختلف اوقات میں قریش کے قافلے روکنے کے لیے مہمات بھیجتے رہے۔ ان مہمات میں کوئی قافلہ لوٹا گیا، نہ ہی کسی کو قتل کیا گیا۔ قریش کا بہت بڑا تجارتی قافلہ شام سے واپسی پر مدینہ منورہ سے گزرنے والا تھا۔ اس قافلے کا سردار ابو سفیان بن حرب تھا۔ رسول اللہ ابو سفیان کے قافلے کو روکنے کے لیے 313 لوگ لے کر نکلے۔ اس مہم کا مقصد جنگ کرنا نہیں تھا۔ ابو سفیان نے مدینہ پہنچنے سے پہلے مکے میں پیغام بھیجا کہ محمد اور اس کے ساتھی ہمارا قافلہ لوٹ لیں گے، اس لیے ہماری مدد کو پہنچو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدینہ منورہ ہجرت کے 2 سال بعد یعنی سن 2 ہجری میں قریش 1000 فوجیوں کو لے کر مدینہ منورہ پر حملہ کرنے کے لیے نکلے۔ ابو سفیان راستہ بدل کر قافلہ بچا کر نکلنے میں کامیاب رہے۔ اب مسلمانوں پر حملہ کرنے کا جواز باقی نہیں تھا۔ ابو جہل نے اپنی فوج پر زور دیا کہ ہم بدر کے مقام پر جائیں گے اور پورے عرب پر اپنی دھاک بٹھا کر آئیں گے۔ اگر ضروری سمجھا تو مدینہ منورہ پر حملہ بھی کریں گے۔ ابو جہل کا ارادہ رسول اللہ کے علم میں آیا تو آپ نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ بدر کا رخ کیا، جہاں مسلمانوں اور قریش کے درمیان 17 رمضان المبارک سن 2 ہجری کو جنگ ہوئی۔ اس جنگ میں مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی۔ مسلمانوں کے 14 لوگ شہید ہوئے، جبکہ قریش کے 70 افراد مارے گئے۔ مارے جانے والوں میں قریش کے 24 نامور سردار بھی شامل تھے۔ قریش کے 70 افراد قیدی بھی بنائے گئے۔ اللہ جنگ بدر کے دن کا ذکر یوم فرقان کے نام سے کرتا ہے۔ ابو سفیان بن حرب۔ آپ کا نام سخر بن حرب اور تعلق بنو امیہ سے ہے۔ مکے میں رہتے ہوئے ابو سفیان رسول اللہ کے بڑے دشمنوں میں سے تھے۔ ابو سفیان بہت سمجھدار اور معاملہ فہم تھے۔ ابو سفیان مکے میں رہتے ہوئے رسول اللہ کا سامان تجارت بھی لے جاتے رہے۔ آپ چمڑے کی تجارت کرتے رہے۔ ابو سفیان ایک بہت بڑا تجارتی قافلہ لے کر شام گئے، جس کے مسلمانوں کے ہاتھوں لوٹے جانے کے ڈر سے قریش نے مدینہ منورہ پر حملہ کیا۔ قافلہ بحفاظت مکے واپس آ گیا، لیکن قریش نے مسلمانوں پر حملہ کرنے کا ارادہ ختم نہ کیا اور بدر کے میدان میں جنگ ہوئی۔ تجارتی سفر پر ہونے کی وجہ سے ابو سفیان نے جنگ بدر میں حصہ نہیں لیا۔ جنگ بدر کے بعد ابو سفیان مکے کے سردار بن گئے۔ احد اور احزاب کی جنگوں میں ابو سفیان نے قریش کی فوج کی قیادت کی۔ فتح مکہ کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان فرمایا، ابو سفیان کے گھر میں آنے والوں کے لیے پناہ ہے۔ ابو سفیان فتح مکہ کے بعد ایمان لائے۔ انہیں رسول اللہ کے وصال کے بعد نجران کا گورنر بنایا گیا۔ ابو عامر اوسی۔ ابو عامر کا تعلق مدینہ منورہ میں رہنے والے قبیلے بنی اوس سے ہے۔ رسول اللہ کی مدینہ منورہ ہجرت سے پہلے ابو عامر نے مسیحیت اختیار کر لی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت کے بعد ابو عامر مکے چلا گیا اور قریش کے ساتھ مل کر احد کی جنگ میں شامل ہوا۔ بعد کے زمانے میں ابو عامر شام میں جا کر رہنے لگا۔ ابو عامر وہاں سے بھی مکے میں موجود منافقوں کے ساتھ رابطے میں رہا
اور مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتا رہا۔ ابو عامر عبداللہ بن ابی کی خالہ کا بیٹا ہے۔ عبداللہ بن قمیہ۔ عبداللہ بن قمیہ کا تعلق قریش سے ہے اور یہ رسول اللہ کے بدترین دشمنوں میں سے ایک ہے۔ احد کی جنگ میں اس نے بطور خاص رسول اللہ کو نشانہ بنایا۔ اس نے مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو شہید کیا اور سمجھا کہ رسول اللہ شہید ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی تلوار کے وار سے زخمی ہوئے۔ رسول اللہ کی داڑھی مبارکہ خون سے بھیگ گئی۔ آپ کے فولادی خود کی 2 کڑیاں آپ کے رخسار کے اندر چبھ گئیں۔ اکرمہ بن عامر بن ہشام۔ اکرمہ کا تعلق بنی مخزوم سے ہے۔ اکرمہ فتح مکہ کے بعد ایمان لائے۔ اس سے پہلے تمام جنگوں میں اکرمہ نے قریش کی جانب سے شرکت کی۔ احد کی جنگ کا پانسا پلٹنے والے 2 لوگوں میں سے ایک اکرمہ تھے۔ اکرمہ بن عمرو خالد بن ولید کے چچا زاد بھائی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعد کے زمانے میں اکرمہ کو بنی حوازن سے جزیہ لینے کے لیے مقرر بھی کیا۔ اکرمہ رومی فوج کے خلاف لڑتے ہوئے شہید ہوئے۔ جنگ احد یا غزوہ احد۔ قریش نے بدر کی جنگ کا بدلہ لینے کے لیے شوال سن 3 ہجری میں مدینہ منورہ پر 3000 فوجیوں کے ساتھ حملہ کیا۔ یہ جنگ مدینہ منورہ سے باہر احد کی وادی میں لڑی گئی۔ پہاڑی درے پر رسول اللہ نے 50 تیر اندازوں کو تعینات کرتے ہوئے کہا، ہم جنگ جیتیں یا ہاریں، تم درے پر موجود رہنا۔ اگر تم دیکھو کہ پرندے ہماری بوٹیاں نوچ رہے ہیں تو بھی وہیں موجود رہنا، تم وہاں سے نہ ہٹنا جب تک خود میں تمہیں نہ بلواؤں۔ یاد رکھو جب تک تم اس پہاڑی درے پر موجود رہو گے فتح ہماری ہوگی۔ جنگ کی ابتدا میں مسلمانوں کا پلڑا بھاری رہا۔ پہاڑی درے پر تعینات تیر اندازوں کی غلطی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے خالد بن ولید اور اکرمہ بن عامر بن ہشام نے جنگ کا پانسا پلٹ دیا۔ اس جنگ میں رسول اللہ زخمی ہوئے۔ آپ کے 2 دانت اس جنگ میں شہید ہو گئے۔ مسلمانوں کے 70 لوگ شہید اور قریش کے 20 لوگ اس جنگ میں مارے گئے۔ اس جنگ میں قریش کے 11 علمبردار مارے گئے۔ احد کی جنگ کا دن رسول اللہ کی زندگی کے مشکل ترین دنوں میں سے ایک تھا۔ جنگ احد میں قریش مسلمانوں کا ایک بھی فوجی قیدی بنا سکے نہ مسلمانوں سے کوئی علاقہ چھین سکے۔ کسی جنگ میں شکست کے لیے ضروری ہے کہ فوجی ہتھیار ڈال دیں، قیدی بنا لیے جائیں یا دشمن کا کوئی علاقہ چھین لیا جائے۔ احد میں ایسا کچھ نہیں ہوا۔ سالم مولا ابو حذیفہ۔ سالم رسول اللہ کے صحابی ہیں۔ آپ ایران میں پیدا ہوئے اور عرب میں غلام ہوئے۔ آپ کا پورا نام سال بن معقل ہے۔ اسلام کے ابتدائی دنوں میں رسول اللہ پر ایمان لے آئے۔ ابو حذیفہ نے سالم کو آزاد کر دیا اور اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیا۔ یوں سالم کو سالم مولا ابو حذیفہ کہا جانے لگا۔ سالم بہت علم والے اور قرآن کی تلاوت خوبصورت انداز میں کیا کرتے تھے۔ سالم اپنے آقا ابو حذیفہ کے ساتھ جنگ یمامہ میں شہید ہوئے کہ سالم کا سر ابو حذیفہ کے قدموں میں تھا۔ رسول اللہ سے پہلے جن صحابہ نے مدینہ منورہ ہجرت کی ان کی امامت سالم مولا ابو حذیفہ کرتے تھے۔ ان کی امامت میں نماز پڑھنے والوں میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے۔ سالم اصحاب صفہ میں بھی شامل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 4 لوگوں سے قرآن سیکھو، عبداللہ بن مسعود، سالم مولا ابو حذیفہ، ابی بن کعب اور معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہم۔ مولا عربی زبان میں مولا کے بہت سے معنی ہیں جن میں آقا، دوست، نگہبان، سرپرست اور آزاد کردہ غلام۔ عرب میں ایسے غلام کو جسے آزاد کر دیا جائے اپنے آقا کے نام سے ہی پکارا جاتا تھا، جیسا کہ سالم مولا ابو حذیفہ، یعنی ابو حذیفہ کا آزاد کردہ غلام سالم۔